تم کون ہوتے ہو میرے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کرنے والے؟ تو بھی ہلاک ہوگا، تیرا خاندان بھی ہلاک ہوگا۔ یہ اللہ ہے، بڑا غفور رحیم ہے۔ لیکن کبھی آپ پورے انہماک سے غور کریں تو دو چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں سمجھ لو ہمارے الفاظ میں غصہ آ جاتا ہے غفور رحیم، لیکن پھر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو اس کی توحید میں ملاوٹ کرتا ہے، اس کی ذات اور صفات میں جو ملاوٹ کرتا ہے، اللہ کے برابر کسی اور کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ دنیاوی معاملات میں ہم ایک دوسرے سے جب مدد طلب کرتے ہیں تو بڑی جلدی لا علم اور جاہل قسم کے لوگ اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے۔ یہ بات نہیں ہے۔ تمام دنیاوی معاملات میں ترقی کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں 100 سال بعد پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، اور آج سے 100 سال پہلے کیا تھا اب کیا سے کیا ہے، اس کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک کیا جائے تو اللہ اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں، اور واضح فرما دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرتا۔ نمبر 2، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آ جائے، کوئی بات آ جائے، تو پھر بھی اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے پیغمبر بظاہر تو ہاتھ آپ کا تھا، پتھر نظر آ رہا تھا، بظاہر تو آپ نے مارا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پس پردہ طاقت میری تھی، یہ پتھر میں نے مارا ہے، جس کی کوئی مثال ہے۔ آپ بدر میں دیکھ لیجئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم یوں اشارہ کرتے تھے تو کفار کی گردنیں الگ ہوتی تھی۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے بھی اسی بدر کا ذکر کیا ہے نا کہ مقام بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار۔ یعنی ایک دفعہ مارکا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اب جب تک مسلمان فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے مسلمان جمع ہو کر احتجاج کہہ رہا ہو انتہائی نرم لفظ یا اپنی قوت کا اظہار نہیں کریں گے، اس وقت تک دشمن باز نہیں آئے گا۔ اللہ کی رحمت اس وقت اترتی ہے جب آپ اللہ کے قوانین کے احیاء اور سربلندی کے لیے اپنا جسم توڑ دیتے ہیں، سب کچھ کھپا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہتے۔ کئی مقامات تو یہاں بھی یہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کس نے کیا تھا؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، اور اسی ام جمیل کے کہنے پر یہ جو لکڑیوں کا گٹھا ہوتا تھا یہ چنتی تھی، کنجوس بہت تھی، تو یہ لکڑیوں کا گٹھا چن کر باندھ کر لا رہی تھی، تو اسی وقت اس کے گلے میں لٹک گیا، رسی آ گئی، ان کی وجہ سے وہ نسبت توڑی گئی۔ لیکن یہاں ایک بات لکھی ہے بڑی باریک مفسرین نے، یعنی ابو لہب نے جو رشتہ کیا تھا، نسبت کی تھی، اس کو توڑ دیا اور کہا کہ جاؤ، ابو لہب نے کہا تھا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تم کہو کہ ہم آپ کی بچی جو ہے یعنی دونوں سے الگ الگ کہا چھوڑ دیتے۔
ایک کا ماتبہ ہے، دوسرے نے اتیبہ بھی لکھا ہے، اتبا اتیبہ۔ بہرحال 3 بیٹے تو تھے، اس میں اتیبہ کا لکھا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے کسی جانور جو ہے وہ آپ کا خون پیے گا، جاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں غصے میں نہیں ہیں، غصے میں آئے ہیں مگر ہر جگہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو بد دعا دے دی۔ جب بد دعا دی تو سب نے کہا اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، اب تو بچ نہیں سکتا۔ ابو لہب کو بھی یقین تو تھا کہ یہ وہ زبان ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، جو اللہ نے آپ کی زبان سے کہلوا دیا یہ ہو کر رہے گا۔ یہ سب میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کی تفسیر میں سب مفسرین نے لکھا ہے۔ پھر یہی شخص جب ایک تجارت کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے سفر پر گیا تو ابو لہب یعنی جو اس کا باپ تھا سپیشلی کہا ہوا تھا کہ خیال رکھنا اس کا، کیونکہ اللہ کے نبی کی بد دعا اس کے ساتھ ساتھ پھر رہی۔ پڑھیے، مطالعہ کیجئے، جب یہ یمن کی طرف، بعض مفسرین نے لکھا اور ملک، اس کی طرف کاروبار کے لیے جاتے تھے تو جب گئے راستے میں تو اس کا خیال تو رکھا ہی جا رہا تھا، پیچھے سے جو آرڈر تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اونٹ کے پلان ہوتے تھے وہ ایک جگہ اکٹھے کر دیتے تھے، اس کے اوپر اس دور کے حساب سے جو بستر تھے اوپر ڈال دیتے تھے۔ اس کے لیے سپیشل اوپر جگہ بنائی اور وہاں ان کا بستر ڈال کے سکا تو اوپر جا لیٹ گیا۔ یہ گیا اوپر لیٹ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ اگر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے نہ ہوں تو پھر صادق نہیں رہیں گے۔ بات جو بھی اللہ نکلوا دے، تو ایک شیر تھا، شیر، یہ سب نے لکھا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے سوئے ہوئے تھے، رات کا کافی وقت گزر گیا تھا اور یہ اوپر سویا ہوا تھا ابو لہب کا بیٹا۔ تو ہوا یہ کہ اس نے چھلانگ لگائی، شیر نے، اور پہلے تو سونگتا رہا، پھر وہ چھلانگ لگے اوپر چلا گیا، چیر پھاڑ کی اور اس کا خون پی گیا۔ صبح سب نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، تو اس کو سزا مل گئی جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ اب ان باتوں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کی گستاخی، توہین برداشت نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں بٹھا۔ جس طرح اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی توہین اور گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آگے لفظ ما ودعک ربک وما قلی، یہ جو آپ کو مشرکین طعنہ دے رہے ہیں کہ دیکھو جی اللہ ناراض ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اب تو اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ رہی تو ناراض ہو گیا اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بتا دیجئے میرے نبی ان کو کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوئے اور آپ کو چھوڑا بھی نہیں۔ یہ ان کے طعن کا جواب ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آگے آنے والے جو ہے مقامات، آگے آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ یہاں 2 چیزیں لکھی ہیں، ایک تو دنیاوی اعتبار سے
کہ اس وقت آپ کی تعداد کم ہے صحابہ کرام کی، تو آئندہ بڑھ جائے گی۔ اس وقت آپ کے معاشی حالات کمزور ہیں تو آئندہ یہ معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے۔ دوسری بات مفسرین نے عجیب لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، کہ اللہ نے جو ان کا درجہ بڑھایا ہے وہ تو بڑھایا ہے، لیکن اس آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت تک آپ کا درجہ بڑھتا رہے گا۔ جتنا درجہ مقام آپ کا پہلے ہے آئندہ اس سے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ جیسے ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ صلو علیہ ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما اس کا معنی ہے جی بھر بھر کے درود بھیجو، جتنا دل چاہے بھیجو۔ ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم جو شروع میں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائک درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کیسے بھیجتے ہیں؟